اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان کی ایک دیوار گر گئی۔ جس سائیڈ میں دیوار گری تھی اس سائیڈ میں رہنے والے تمام ہندو کافر لوگ تھے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ سردی کا ماحول تھا، سردی کی راتیں تھیں۔ کسی معمار کو، مستری کو بلا کر بات کی گئی کہ رات میں اس کا انتظام کر دے، دیوار کر دے، ساتھ میں رہنے والے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کوئی پریشانی کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ مستری نے، معمار نے کہا رات میں تو اس چیز کا انتظام نہیں ہو سکتا، مزدور کی بھی ضرورت ہے، کہاں سے لاؤں، صبح جلد کام شروع کر دیا جائے گا، معافی چاہتا ہوں رات بھر کے لیے۔ امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت چھوڑ کر کے نماز عشاء پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ جلد ہی حجرے خاص میں چلے جاتے ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا چند مدرسے کے بچوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے، رات بھر یہاں پر پہرا دیں تاکہ دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ جب باہر شور شرابہ سنا تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت باہر تشریف لائے اور کہا کیسا شور ہے؟ کہا حضور سردی سخت ہے، ظالم کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے کچھ بچوں کی، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور رات پر یہاں پہرے کے لیے کھڑے رہیں، سردی بہت سخت ہے، آپ اندر آرام فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ سب کے سب اپنے گھر جاؤ، جا کے سو جاؤ، کسی پہرے وہرے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میری وجہ سے رات بھر بیدار رہے، میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ سب چلے گئے۔ جب آدھی رات گزری تو جس طرف کی دیوار گری تھی وہی دشمن اسلام، وہی ہندو، وہی کافر اب تو تلواریں لے کر اعلیٰ حضرت کے مکان کی طرف بڑھتا۔ اس نے سمجھا پہرے دار کوئی نہیں، دیوار گری ہوئی ہے، اس لیے جا کر کے حملہ کرتا ہوں، گردن کاٹ کے آتا ہوں۔ اب جب یہ گھر کی طرف بڑھا دیوار ٹوٹنے والی سائیڈ سے تو اس نے دیکھا کہ دو شیر سامنے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پلٹ کے آیا، دوسری سائیڈ سے جانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ پلٹ کے وہیں پر کھڑے تھے۔ تیسری سائیڈ سے جانے کی اس نے کوشش کی تو اس دروازے پر بھی وہ دونوں شیر اس نے پائے۔ اب یہ بڑا حیران پریشان معاملہ کیا ہے، نا امید ناکام واپس ہو کر کے آنے لگا تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کھڑکی سے چہرہ باہر نکالا اور کہا او ظالم، تو مجھے لاوارث سمجھتا تھا اور کتنا تجربہ کرے گا کہ میرے ساتھ میرے مددگار ہیں، تو اب یہ ہندو یہ کافر کہنے لگا حضور یہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے زندگی پر مصطفیٰ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، اور یہ جو مدد آئی ہے میرے غوث کی مدد ہے، ابھی تو مولا علی کی مدد پیچھے ہے، مصطفیٰ جان رحمت ابھی پیچھے ہیں، سمجھ اگر ان لوگوں کی مدد آئے گی تو پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد بات ختم ہوئی، رات بیتی۔ اعلیٰ حضرت صبح کو نماز فجر کے لیے رضا مسجد میں تشریف لائے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد باہر جانے لگے تو رات جو کافر جو ہندو تلواریں لے کر کے آیا تھا وہی مسجد کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اتنی جلد بازی سے کام نہ لے، تھوڑا اور تبصرہ کر لے، سوچ وچار کر لے۔ وہ دو سیڑھی آگے بڑھے تو قدموں میں گر گیا، کہا حضور اب انتظار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی جفاکار ہوں، آپ سچ پر ہیں، آپ کا دین برحق ہے، آپ کے نبی برحق، آپ کی کتاب برحق ہے، اس لیے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا دیجئے۔ تو پیارے اللہ والوں سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جو اولیاء کے مزاروں سے ٹکرے لے رہے ہیں، تم دیکھنا جب ان کی مشیت رب کی مشیت کو جلال آئے گا، جب انہوں نے انگڑائی لی ہے تو تمام کے تمام ظالموں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ رب فرماتا میرے ولیوں سے مول نہ لو جھگڑا ورنہ پھر تم سے میرا اعلان جنگ ہے۔